ہر ایک وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرواتا ہے اور کسی مخلوط دعوت میں نہیں لے کے جاتا. رشتہ دار کہتے ہیں تو ظلم ہے. ہر کسی کا دل چاہتا ہے خوشی غمی میں مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد بند, بس مزید نہیں کوئی سوال آئے گا. یہ اہم سوال ہے. مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں, جائز نہیں ہے. جہاں مکس گیدرنگ ہو, مرد لڑکے, خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی بےہودگی, کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس میں اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بےغیرتی ہے. جب بےغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو. تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا, تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی. اس کا پھر تلافی کرو. آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ. گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ, مری لے کے جاؤ, کوئٹہ لے کے جاؤ, گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ. اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو. اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے. دیکھو, جو شراب نہیں پی رہا, چرس نہیں پی رہا, اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ, ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ. ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا, فلمیں بھی دیکھ رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا, تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے. گھمانا پھرانا, آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی کو. پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرون ملک میں اس کو سیر کراؤ. سمجھتے ہو؟ آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو, آپ تو اپنی بیوی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا. ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ. پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا, وہاں مرد بھی ہوں گے, اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ, جینٹس کے لیے الگ. اس مکس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو کنٹرول میں تھا نا جس نے آپ کو دعوت دی ہے. اس نے کیوں مکس گیدرنگ کی, وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے, تو اس کا تو بائیکاٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گناہ کو پروموٹ. لیکن ساحل سمندر پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے نا, تو وہاں اگر مرد بھی عورتیں بھی, آپ اپنی گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ. الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے. تو اسی طرح گھمانے پھرانے, مری ہے, نتھیا گلی ہے, ہنزا ہے, بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو. پیسہ بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلے لو, ہائی وے پہ جاؤ, کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو. دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی پر, جو بیوی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے. اس سے بیوی کہتی ہے, دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے, وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو. ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا. ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی, بڑی غربت کا دور تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ. ان صحابی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے, اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ 2 بندوں کا کھانا رکھیں. تو نبی نے بھی منع کر دیا, بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. ان صحابی نے کچھ وقت کے بعد, صحیح حدیث ہے, دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ ہم بھی نہیں آ رہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. فرمایا ہاں دونوں آ جائیں. تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے, پردہ کیا کرو بیگم, نماز پیا کرو بیگم, اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سردہ کرے, کسی کو اجازت ہوتی سردہ کرے, تو کس کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا؟ شوہر کو. اتنا میرا اسلام میں احکام ہے. تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے, آج ایسا کرتے ہیں, بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے. ٹھیک ہے, وہاں ذرا کھلے شلے تخت لگے ہوئے ہیں, کھلا ڈلا, ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے, ملکی حالات دیکھو. کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟
اس سے یہ ہوتا ہے خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں, جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ, دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا, عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں, بہت ساری. وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی, وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی, خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ان کے یہاں. تو جو زیادہ لبرل ہے ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. بیگم جو ہے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, ماشاءاللہ بھابھی آپ بہت اچھا ناچ رہی تھی, کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ. تو اس ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیندار آدمی کے یہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. تو کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بیچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو کہا چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ ہم یہاں پر ہیں, کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ, اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, 1 سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے
टोटल वही थे, वो टोटल मैंने लगा दिए उस पे और जीरो पे आ गया था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल बात। आप समझ रहे हो कि शायद करोड़ों के नोट छाप रहे हैं मुफ्ती साहब, और मलेशिया और दुबई पैसे जमा होते हैं तो इन चीज़ों पे लगा देता हूं कि भाई लगा दो, देखा जाएगा। सबसे पहले ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात अच्छे हो गए ना, गुर्बत में भी गुजारा हो जाएगा। ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो नोट छाप के भी गुजारा नहीं होगा। लोग समझते हैं नोट थोड़ा थोड़ा छाप रहे हैं, मलेशिया लेके जा रहा है, दुबई लेके जा रहा है, जो जमा हुए उसमें घुमा के ले आया दुबई, फिर जीरो पे आ गया, कुछ भी नहीं। फिर जो जमा हुए जो आता जा रहा है खर्च करते जा रहे हैं, इन चीज़ों पे खर्च करते हैं हम। अभी भी समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। अब देखना घर में तबाही क्या होने वाली है। अब ख़वातीन, वो मेरा जेब खर्ची वाला बयान ना ख़वातीन ने अपने मियाँओं को सुनाना शुरू किया, तो अब ये वाला सुनाएंगे, स्विट्ज़रलैंड वाला, मलेशिया वाला। तो मैं ख़वातीन से कहता हूँ अपने मियाँ की औकात देखो, ठीक है ना, जितनी गुंजाइश है उससे ज़्यादा उस पर बोझ मत डालो। और गरीबों में ये मसला ज़्यादा है, वो बेगम को ज़्यादा मोहब्बत, मालदार तो मजबूरी में देता है मोहब्बत, क्योंकि मालदार शादी मालदारों में करता है, तो मालदार औरतों के नखरे होते हैं, उनके अब्बा ऊंची पोस्टों पे होते हैं, ससुर का फ़ोन आ जाता है, तो मालदार आदमियों के यहाँ तो होता है थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल दे देते हैं, वो डर की वजह से, खौफ की वजह से दें। गरीब की बीवी भी गरीब घराने से आई होती है, कमज़ोर होती है, वो उसको बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं दे रहा होता, वो उसको जूती की नोक पे रखता है। सारे गरीबों की बात नहीं कर रहा जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की, वो जूते की नोक पे रखते हैं। ये गलत है मेरे भाई। आपको अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है उसके हिसाब से बीवी को इज्जत दो। भाई हम जब गरीब थे तो अपनी बेगम को क्या इज्जत देते, मामू के ले गए, खाला के ले गए यही कर सकते थे, या ज़्यादा उधर हाईवे पे ले गए, वहां बैठ के खाना खा लिया, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। तो हम, आप भी इतना ही कर लो यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन ये करना पड़ेगा, फिर आपकी बेगम आपकी बात भी सुनेगी, फिर वो पर्दा भी करेगी। और अगर सिर्फ अपने मतलब का इस्लाम उसको सिखाते रहे और जो आप पे जिम्मेदारियां हैं वो आपने पूरी नहीं की, तो बगावत फैलने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने ऐसे घर भी देखे हैं, मर्द बहुत दीनदार है, हर वक्त नसीहतें करता है, बच्चे 1 नंबर के 2 नंबर, बेगम 1 नंबर की 2 नंबर। हमने देखा है, हमने इसी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारी है, उनमें यही था कि वो नसीहतें तो करते रहते थे, मोहब्बतें नहीं देते थे। अच्छा, एक आखिरी बात, जब बात से बात, बच्चों को टाइम भी दिया करो लाजमी। अब्बा क्या करते हैं, सुबह सुबह ऑफिस गए, शाम को आए कि चाय पी, दोस्तों में बैठ गए, बच्चों में बैठते ही नहीं सारा दिन। हाँ, बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, टोक दिया, भाई ये क्या कर रहा है, अबे ये क्या कर रहा है, तो बच्चा भी अब्बा को क्या समझता है, मोहब्बत मिलती नहीं है, बस नसीहतें मिलती रहती हैं। बच्चे बागी होते हैं। कुछ ना कुछ टाइम बच्चों के लिए घर में निकालें, उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं, उनके कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाएं। बच्चे को ये देखो, कामयाब बाप वो है जब अब्बा घर में आए तो बच्चा खुश हो के अब्बा आ गए हमारे। अगर आपके घर आने से बच्चा कांपना शुरू कर रहा है कि यार अब्बा आ गया, फिर देखना फैंटी लगेगी, ये होगा वो होगा, इसका मतलब आप कामयाब अब्बा नहीं है। बच्चा बोलेगा ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, कुछ दिनों के बाद वो बोलेगा। दोस्त बोलेंगे, आपके बच्चे के दोस्त बच्चों को बोलेंगे कि यार तुमने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा। तो थोड़ा टाइम दो बच्चों को, मोहब्बत दो, रिस्पेक्ट दो, उनको मोहब्बत की बातें करो, उनको इज्जत दो। हर वक्त ताने, अबे तू ऐसा, अबे तू तो कभी इंसान का बच्चा बन ही नहीं सकता, अबे तू तो चोर का चोर ही रहेगा, इससे बच्चों की जो नेगेटिव इतनी सोच बनती है कि आपकी सोच है ये। थोड़ा इज्जत दो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ा इज्जत दो, थोड़ा उनके साथ मिलो, बैठो। तो इस तरह की जब सेटअप होता है ना, मैं जो बच्चों के व्लॉग बना के डाल देता हूँ कभी कभार, मेरा दिल पे पत्थर रख के करता हूँ, थोड़ा सा ये बताने के लिए कि देखो बच्चों को इस तरह से टाइम। मैंने देसी घी का व्लॉग बनाया तो उसमें बच्ची का क्या लेना देना था यार, क्या लेना देना था बच्ची का, तो बस थोड़ा सा कि यार तेरे से बच्चों को भी फ्री करा लो, थोड़ा सा गपशप लगा लो। तो घर में बहुत से लोग टाइम देते नहीं है, ना घर वालों को ना बच्चों को। उनके घरों में बगावतें फैलती हैं, बच्चों को अब्बा से रिलेशन नहीं होता। ये हालात होते हैं जब बच्चों को बाप घर में टाइम नहीं देता। बच्चे, हालांकि सारा खर्चा आप उठा रहे हो, गैस बिजली के बिल आप दे रहे हो, सब कुछ, फिर लोग कहते हैं हम इतना कुछ कर रहे हैं औलाद के लिए, औलाद तो हमें मानती नहीं है। भाई औलाद को इन सब के से ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। वो आप नहीं दे रहे तो बच्चे आपको अब्बा के बजाय वसीम साहब समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। एक साहब थे, स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करते थे वो, मेरे भाई ने मुझे बताया, इतना मसरूफ़ हो गया था वो बंदा शेयर्स के बिजनेस में, इतना मसरूफ़ हो गया था
کہ اس نے خود بتایا کہ میں رات کو 2 بجے گھر پہنچتا ہوں, بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور 12 بجے گھر سے نکلتا ہوں, بچے اٹھ کے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے پہلے اتنے تھے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. یعنی بچے ایسے کہہ رہے پہلے مجھے یہاں تک آتے تھے بستر میں, اب یہاں تک. یعنی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے, تو جیسے میں جب 1 مہینے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں نا, تو آپ کے چوزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو چوزے ہم چھوڑ کے گئے تھے پہلے اتنے تھے, اب کتنے ہو گئے, اتنے بڑے ہو گئے. تو کہہ رہا ہے مجھے بھی ایسا 1 مہینے بعد میں نے دیکھا بھائی اتنے ہو گئے بچے نا ہمارے. یہ ریلیشن ہے ابا کا آج کل مارکیٹ میں. تو اس لیے تھوڑا بچوں کو نا تھوڑا گھمانے پھرانے لے جایا کرو, تھوڑا ٹائم دیا کرو, اور ہر وقت یوں تانے, تو چور کا بچہ ہے, تو ایسا بچہ ہے, کوئی غلطی کرے بھی تو